بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ خلافت کی ذمہ داریاں، خلافت کا منصب، خلافت کی وجہ سے اس کا امتیاز اور اس کا اشرف ہونا، یہ ساری گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ اس ساری گفتگو کے درمیان ایک بات عرض کرنا لازمی سمجھوں گا، اور اس بات کو ہر صورت اپنے ذہن نشین کیجئے گا، اور ہر صورت اس بات پہ عمل پیرا رہنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور خلافت کی ذمہ داریوں میں جو بھی ذمہ داریاں، جو بھی معاملات انسان کے ذمے لگائے گئے ہیں اور انسان کے لیے مختص کیے گئے ہیں، ان تمام معاملات اور تمام ذمہ داریوں میں ایک بات نہایت ہی باریکی سے سمجھنے والی ہے کہ خلافت حقیقت میں اس رب عظیم کی، اس رب کبریا کی، اس رب کائنات کی، اس خالق اور مالک کی حقیقی غلامی کا نام ہے۔ انسان پوری کائنات میں آزاد ہے، پوری کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے آزاد انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی دے کے ہی بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے رستہ بتا دیا، ہم نے اصول بتا دیا، ہم نے سبق بتا دیا، ہم نے سبب بتا دیا، ہم نے وجہ بتا دی، ہم نے ہر چیز بتا کے آپ کو اب اجازت دیتے ہیں کہ اما شاکرا و اما کفورا، آپ شاکر رہنا چاہتے ہیں یا کافر رہنا چاہتے ہیں، آپ اس خلافت کی قدردانی کرتے ہیں یا بے قدری کرتے ہیں، آپ اس منصب کی قدردانی کرتے ہیں یا بے قدری کرتے ہیں، اس نعمت کی آپ قدردانی کرنا چاہتے ہیں یا بے قدری کرنا چاہتے ہیں، شکران نعمت کرنا یا کفران نعمت کرنا، یہ اب آپ کے ذمہ ہے، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا۔ اب اس آزادی کی وجہ سے انسان بہت سے معاملات میں الجھ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو جب آزاد پاتا ہے تو پھر بھٹک بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت دینے کے ساتھ ساتھ جتنے باقی معاملات ہم نے ذکر کیے کہ اسے لطائف دیے، اس کے وجود میں نور کی اتنی ساری مخلوقات رکھی، اور اس مخلوق کی وجہ سے یہ نور کا سلسلہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا کہ میرا خلیفہ بغیر نور کے، میں خود سراپا نور، اب
یہ مجھ سے جڑا کیسے رہ سکتا ہے؟ نور کی پاور، نور کی طاقت، نور کی گرمی اور نور کی نرمی۔ نرمی ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو تحلیل کر دیتی ہے، گرمی ایسی ہے کہ ہر چیز کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی جو بھی نور کی حدوں میں داخل ہوتا ہے وہ پھر اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے وجود سے عاری ہو جاتا ہے، اس کا پھر کوئی وجود رہتا نہیں ہے۔ جیسے ایک قطرہ پانی کا پانی میں چلا جائے تو پانی میں وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ مٹی پانی میں ڈال دو تو گدلا ضرور کرے گی لیکن تحلیل ہو جاتی ہے۔ چینی پانی میں ڈالو میٹھا ضرور کرتی ہے لیکن تحلیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نمک ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو پانی میں ڈالنے سے تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اللہ کے نور میں تحلیل ہونے والی چیز اللہ کے نور کو پراگندہ نہیں کرتی لیکن اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ تو اب اس کی نرمی میں یا اس کی گرمی میں انسان اپنا وجود کھو بیٹھتا، لہذا اس کا وجود قائم بھی رہے اور وہ اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی ذات میں پیوست بھی ہو جائے اور تحلیل بھی ہو جائے، اپنا ذات، اپنی بات، اپنا وجود قائم بھی رکھے اور تحلیل بھی رہے۔ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے انسان کے وجود میں نور رکھا گیا، نورانی لطائف رکھے گئے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود ایک عظیم نعمت جو پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں میسر، نہ جنوں کو میسر ہے، وہ بھی مقید ہیں مختلف معاملات میں، نہ فرشتوں کو یہ نعمت میسر ہے، وہ بھی مقید ہیں بہت سارے معاملات میں۔ اس طرح باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے وہ چاند ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، پانی ہے، بادل ہے، ہوائیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، پانی کی مخلوق ہے، خشکی کی مخلوق ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق جو جہاں جہاں جیسی جیسی اللہ تعالیٰ نے مخلوق تخلیق کی، وہ ہر مخلوق اپنی ہر ذات میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں قید میں ہے۔ لیکن انسان کو یہ بڑی نعمت ملی کہ اسے آزاد کر دیا کہ اما شاکر و اما کفورا، کہ اب تو اس نعمت کی قدر کرے یا اس نعمت کی بے قدری کرے، اس نعمت کو سنبھالے یا اس نعمت کو ضائع کر دے، اس نعمت سے فیض حاصل کرے یا اس نعمت سے بے فیض رہ جائے۔ یہ اب آپ کے اوپر ہے۔ غلامی، حقیقی غلامی اور اخلاص والی غلامی ہی بندے کی خلافت کے منصب کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ جب تک آپ اپنے رب کی غلامی کو قبول نہیں کرتے، آپ خلافت کے منصب میں قدم ہی نہیں رکھتے، اور جب آپ رب کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیتے ہو تو آپ خلافت کے منصب میں پہلا قدم رکھ دیتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ان تمام عنایات اور اکرام کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے اس سے فیض لینے کا کہ ہمیں شاکر ہونا پڑے گا، کافر نہیں ہونا پڑے گا۔ ہمیں قدردان بننا پڑے گا، بے قدری نہیں کرنی پڑے گی۔ ہمیں اس کا فیض لینا ہے، اس کے فیض سے بے فیض نہیں ہونا ہے۔ یہ خلافت کے لیے لازمی ہے۔ خلیفہ پوری کائنات میں آزاد ہے، لیکن آزاد ہوتے ہوئے اب خود کو خود اللہ کی غلامی میں دینا ہے یا اللہ کی غلامی سے باہر رکھ کے اپنے نفس کی غلامی میں دینا ہے۔ اور اگر نفس کی غلامی میں دے رہے ہو تو آپ شرک میں جا رہے ہو، جہاں
احکامات پہ چلنا تھا، وہاں اپنی خواہشات کے احکامات پہ چلنا، رب کے مقابلے میں ایک نیا رب کھڑا کرنا ہے۔ وہاں نفس کی خواہشات کے مطابق، نفس کی مرضی کے مطابق چلنا، نفس کو رب کے مقابل میں لا کے کھڑا کرنا ہے۔ تو حقیقت میں یہ شرک تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ کے اندر کا نفس خود ایک رب بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ نے اس کو خود ربوبیت کا درجہ دیا ہے۔ وہ جب آپ کی ذات میں موجود ہے، نفس آپ کا آپ کی ذات سے باہر تو نہیں ہے نا، آپ کی ذات کے اندر ہے نا، آپ کی خواہشات آپ کی ذات کے اندر ہے نا، آپ کی ذات کی اپنی خواہشات ہیں نا، تو آپ کی اپنی خواہشات اور آپ کا اپنا نفس، آپ کا اپنا وجود ہی تو ہے نا، تو یعنی آپ اپنے وجود میں اپنے رب کے سامنے رب بن کے کھڑے ہو رہے ہو۔ لہذا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑا خسارے کا سودا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو رب کی غلامی میں دینا ہے۔ غلامی میں دیں گے تبھی خلافت کی پہلی سیڑھی پہ ہمارا قدم آئے گا، تب خلافت کے دائرے میں ہمارا قدم آئے گا، تب خلافت کے دائرے میں اور خلافت کی سرحدوں میں ہمارا داخلہ ہوگا۔ لہذا خلیفے کو غلام بننا ہے اور غلام رہنا ہے اپنے رب کا۔ تو رب کی غلامی میں خود کو دیجئے، بندوں کی غلامی سے نکالیے، نفس کی غلامی سے نکالیے، خواہشات کی غلامی سے نکالیے، اپنے رب کی غلامی میں اپنے آپ کو سونپیے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی خلافت کے منصب کی پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے، یہی اس کے داخلے کا دروازہ ہے۔ جزاک اللہ۔